عشاء کی نماز کے بعد پہلے دن اپنے گھر گئے، بیوی دروازے پہ انتظار کر رہی تھی، نیچے منہ کر کے جا کے کونے میں بیٹھ گئے، نہ اس نے کھایا نہ انہوں نے، دوسرا دن گزرا نہ اس نے کھایا نہ انہوں نے، تیسرے دن رات کو جب گئے خالی ہاتھ بیوی کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگی اللہ کی بندی ایک بات کو ناراض تو نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگی لاہوری کہو کیا بات ہے؟ کہے گی تیرے باپ نے تیرے نصیب پھوڑ دیے، تیرے باپ نے کیسے آدمی کے ساتھ تجھے بیاہ دیا تو زندگی کا سکون تو کیا، تجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ میرا مشورہ ہے کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جا، جب میری روٹی پانی کا انتظام ہو جائے گا تجھے لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت لاہوری کی گھر والی کی چیخ نکلی، دھاڑے مار مار کے دیوار کے سہارے لگ کے رونے لگی، کہنے لگی لاہوری روٹی تو باپ کے گھر میں ملتی تھی لیکن تیرے چہرے کی نورانیت نہیں ملتی تھی، آج روٹی کا تانگا دے دیا، آئندہ نہ دینا، مجھے تو میرے نصیب پہ ناز ہے، اللہ کا دیدار کرنے والا مل گیا، نبی کی خاطر جانت کرنے والا مجھے میرا شوہر مل گیا، قرآن کی تفسیر پڑھنے پڑھانے والا مل گیا۔ اے لاہوری میرے باپ نے جب مجھے رخصت کیا تھا سینے سے لگا کے میرے کان میں کہا تھا بیٹی ایسے آدمی کے ساتھ بیاہ رہا ہوں اللہ اکبر جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہے، بیٹی روٹی کپڑے پہ ناراض ہو کے نہ آنا، اگر ایسے آدمی کی نسبت کے ساتھ جائے گی اللہ کی عزت کی قسم ہے حوض کوثر بھی ملے گا، آمنہ کے لال کا دیدار بھی ملے گا۔ میرے باپ نے مجھے سمجھا کے بھیجا، اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکل سکتا ہے، میرا قدم نہیں نکل سکتا۔ پھر عثمان کی گود کے اندر مولانا عبید اللہ انور آیا، عثمان کی گود میں حافظ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ آیا، مولانا عبید اللہ انور کا رنگ جن لوگوں پہ چڑھا، کوئی سید جدید حسین شاہ فیصل آباد والا بن گیا۔ اور میرے عزیزوں دائیں بائیں نظر اٹھا کے دیکھو کہاں کہاں اللہ والے کا رنگ چڑھا، لاہوری کا رنگ کہاں کہاں چڑھ گیا۔ حافظ حبیب اللہ بیٹا ہے، اما خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں آرام فرما رہا ہے، حضرت لاہوری نے خط لکھا حافظ حبیب اللہ بیٹے ایک مرتبہ آ جا پھر آ کے واپس چلے جانا، نکاح سنت ہے میں تیری شادی کروا دو۔ اب بیٹے نے کیا لکھا، ابا جان آپ کا حکم سلاخوں پر ہے، جیسے حکم کرو گے آ جاؤں گا، لیکن ابا ناراض نہ ہو تو ایک بات کرو، یہ دل میں کملی والے کو دے چکا، یہ دل کملی والے کے خدا کو دے چکا، اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی دوسری محبت اس دل میں آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کہنے لگے یہ پیغام مجھے اللہ اکبر کب سمجھ میں آیا، جب پہلا رائمر کا اجتماع 1952 میں ہوا۔ اللہ اکبر، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعا کروائی اور دعا فرمائی، آستین یوں چڑھا کر یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیا، فرمایا اس ہاتھ پر موت کی بیعت کرو، وہ آدمی اس ہاتھ پہ بیعت کرے جو گھر کی کشتیاں جلا کے آیا ہو واپس پلٹنے کا نام نہ لے۔ فرمایا 14 آدمی 16 کھڑے ہو گئے، 14 آدمی دنیا سے چلے گئے تو باقی رہ گئے۔ حاجی صاحب نے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ آپ نے دیکھا ہوگا 70 کی دہائی کے اندر مغرب کی نماز کے بعد رائیور کے اجتماع میں ایک تکڑا سا بزرگ سر پر رومال باندھے رستہ باد کا مفتی زین العابدین رائیور کے اجتماع میں بیان کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ان کے پیر دبانے کا موقع ملا، زمین کھا گئی انسان کیسے کیسے۔ اب میرے عزیزوں چراغ لے کے ڈھونڈو ایسے لوگ نہیں ملتے جن کی بنیاد اللہ نے تب میں پرہیزگاری پہ رکھی۔ مفتی زین العابدین حاجی عبدالوہاب صاحب کراچی کے اجتماع میں چلے گئے، جب واپس آئے گاڑی میں حاجی صاحب کے ساتھ مفتی زین العابدین بیٹھے تھے، اس سے پہلے ایک بات ہوئی، مفتی صاحب کہنے لگے، بڑے بڑے حضرات کہنے لگے عبدالوہاب تو کوئی جامعہ سے فارغ کوئی نہیں، کوئی مدرسہ شرفیہ سے، کوئی دارالعلوم دیوبند کا فارغ کوئی نہیں، مدرسہ سے فارغ کوئی نہیں، لیکن کیا بات ہے اب بیٹھے رہتے لوگ تیرے قدموں میں آگے بیٹھتے ہیں۔ حاجی صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے ابھی نہیں اس کا جواب میں کچھ عرصے کے بعد دوں گا۔
کراچی کا اجتماع ہوا، حاجی صاحب کے ساتھ مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی تشکیل ہو گئی، ایک ہی گاڑی میں گئے، ایک ہی گاڑی سے جب واپس آئے، جب فیصل آباد کی حدود آنے لگی، مفتی صاحب کہنے لگے، میں پیچھے سے آگے ہوا، میں نے کہا حاجی صاحب اجازت ہو تو زین العابدین ایک رات اپنے گھر میں لگا کے آ جائے۔ حاجی صاحب ہنسنے لگے، کہا ٹھیک ہے۔ جب گاڑی سے اتارا، مفتی صاحب کہنے لگے، جب مسافر کے لیے آگے بڑھا، حاجی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے آج تیرے اس سوال کا جواب دوں گا جو تو کہہ رہا تھا عبدالوہاب دنیا تیرے پاس پہلے آتی ہے بعد میں ہمارے پاس آتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کہنے لگے جی حضرت جی کیا جواب دو گے؟ کہ یہی بات ہے، مفتی زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، حاجی عبدالوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا۔ کہنے لگے بیوی نے ایک دن میرا بستر چھین لیا اور کہنے لگی عبدالوہاب آج میں تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے منع تو نہیں کرتی لیکن ایک دن گزار کے جائیو۔ حاجی صاحب کہنے لگے میں ہنس گیا، میں نے کہا اللہ والی کوئی بات نہیں مجھے جانے دے۔ کہا نہیں میں نے کوئی نہیں جانے دے۔ کہ میرے بستر کونے میں رکھا، وہ اپنے بستر پر تو میں اپنی چرپائی پر۔ جب تہجد کا وقت ہوا میری گھر والی رونے لگ گئی اور میرے پیروں کو پکڑ کے مٹھیاں بھرنے لگ گئی، کہنا کہ عبدالوہاب ناشتہ اللہ کے راستے میں کریو، فجر بھی اڈے کی مسجد میں جا کے پڑھیو، گھر میں رکنے کی تجھے اجازت نہیں۔ میں نے کہا اللہ والی بات تو پیر پکڑ کے روک رہی تھی، پیر پکڑ کے بھیج رہی ہے۔ کہنے کہ عبدالوہاب میں تجھے روک کے بستر پہ جا کے لیٹی، جیسے میری آنکھ لگی مجھے خواب میں حضرت زینب کی زیارت ہوئی، ابا زینب نے مجھے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا، کہنے لگی کیا کر دیا؟ اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا، کیا تو نہیں چاہتی قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے ساتھ ہو جائے؟ عبدالوہاب چلا جا، کبھی کی گھر والی ناراض ہو جائے گی۔ حاجی صاحب کہنے لگے اس نے مجھے رات گھر میں ٹکنے نہ دیا، صبح سورج بھی اللہ کے راستے میں طلوع ہوا، فرمایا جب اس کا انتقال ہو گیا خبر ملی، اللہ اکبر، رات کو میں فجر کی نماز میں آ کر میرا دینوں پھر وہ ممبر پر بیٹھ کے اللہ اکبر بیان کیا، ایک بیوی کی میت میں گھر نہ رکے، فرمایا یہ فرض کفایہ ہے، نبی کے دین کا کام، ختم نبوت کا کام کرنا فرض عین ہے۔ اللہ اکبر، پھر روتے روتے مسکرانے لگے، کہنے لگے بڑی خدمتگار تھی، کبھی چوں نہیں کیا، بڑی فرما بردار تھی، مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، کچھ دن پہلے میرے خواب میں آئی، اللہ اکبر، میری طرف دیکھ کے بڑی مسکرا رہی تھی، مجھے اشارہ کرنے لگی آ جا، میں اسے اشارہ کرنے لگا آ جا، کہنے لگی ادھر آ جا، ادھر مزے بڑے ہیں۔ حاجی صاحب کہنے لگے خواب میں بتانے والے نے بتایا، حاجی صاحب کہنے لگے ادھر کیا مزے ہیں، ادھر آ جا، کہنے لگی حاجی صاحب ذرا آ کے تو دیکھ، مزے ہی مزے ہیں۔ میں نے کہا بڑی عالیشان جنت ملی ہوگی، کہنے لگی اللہ کی قسم ایک بھی جنت کا دروازہ ہی نہیں دیکھا، میں نے کہا ٹھکانہ بڑی عالیشان ہوگا، کہنے لگی اب اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، کہا پھر کس بات پہ مسکرا رہی ہے؟ گھر والی ہنس کے کہنے لگی عبدالوہاب تجھے وہ رات یاد ہے جب تو اللہ کے راستے میں جانے لگا، میرے ہاتھ جوڑ کے تجھے روک دیا، پھر میں نے تجھے ہاتھ جوڑ کے بھیج دیا، اللہ جل شانہ کو یہ میرا رونا اتنا پسند آیا، مرے ہوئے 10 سال ہو گئے ابھی فرشتوں کا مصافحہ ہی ختم نہیں ہوا۔ ذرا اپنا تعلق جوڑ کے دیکھیے۔ میں پچھلے دنوں مولانا عبدالکریم ندیم صاحب امداد العلوم سالانہ اجتماع میں گیا، جمعے کی نشست کے بعد میرا بیان تھا، میرے عزیزوں اس سے پہلے میں دین پور کے قبرستان میں گیا، ایک اللہ والے کی قبر پر جا کے میں نے دیکھا شجرہ لکھا، نام نسب لکھا، اس کے پیچھے اللہ والا بڑھ کر بھی دعوت دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے بڑے مزے جو چاہے وہ چکھ لے، اور سب کہہ دو اللہ، کہہ دو ذرا اللہ اللہ اللہ، دعا کرو، دعا مسجد یوسف میں یہ اللہ کا نام زبان پر آیا، قبر میں جاتے ہوئے یہ نام زبان پر آ جائے، زندگی کی پریشانیوں کے موقع پہ یہ نام زبان پہ آئے، مصیبتوں میں یہ نام زبان پر آ جائے، اور دوستو جسے اللہ کی پہچان ہو گئی، جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جو لاگا مولا ہوا، جز لاگا کلا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ
हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। मैंने आपको एक बात क्यों बतलाई, इतनी लंबी तमहीद क्यों पढ़ दी? ये रबीउल अव्वल का महीना शरीफ आया, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दिलो जान से हुजूर की जिस दिन आमद हुई उस दिन को भी सवार शरीफ कहते हैं। प्राइवेट के अंदर जाके देख लो, सवार को 1400 साल पहले मेरा नबी आया, आज भी रायगढ़ में रोजा रखा जाता है। सऊदीया में चले जाओ, मक्के मदीने में चले जाओ, और लोगों तुम झंडियां लहरा के हुजूर का मिलाद मनाते हो। मक्के मदीने वाले गुस्ताख नहीं, आशिक़ रसूल है, वो सवार के दिन का रोजा रखकर हुजूर का मिलाद मनाते हैं। जुमेरात के दिन दस्तरखान ऐसा लगता है, सवार को दस्तरखान मदीने मक्के में ऐसा लगता है जैसे रमजान की अफ्तारी का दस्तरखान लगता हो। अल्लाह गनी। और मेरे अजीजों बतलाना चाहता हूँ, आपने एक आयत कुरान पाक की सीढ़ियों में अपने घरों के कैलेंडरों में लिखी देखी होगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, नहीं भेजा मगर हमने अपने नबी को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। कोई कहने लगा रहमत ये है जानवरों के लिए रहमत, कोई कहने लगा परिंदों के लिए रहमत, कोई कहने लगा इंसानों के लिए रहमत, कोई कहने लगा परायों के लिए रहमत, कोई कहने लगा दुश्मनों के लिए रहमत। अल्लाह अकबर। हर कोई हुजूर की रहमत को समझा गया। मेरा नबी अपनी माँ के लिए भी रहमत बन के आया, मौलाना माँ के लिए रहमत कैसे बन के आया? मेरे से न पूछो, अरे नबूवत पर जाओ, अल्लाह अकबर। आमना से पूछो, भाई आमना कहती है मेरे लिए रहमत बन के आया। जब से मेरा नबी मेरी गोद में आया, कभी मेरे नबी ने भूख की वजह से रो के न दिखाया, कभी रो रो के माँ को परेशान न किया। अल्लाह अकबर। अम्मा आमना कहती है जब से गोद में आया 2 साल बिस्तर पे रहा, कभी नबी ने बिस्तर पे रात को बचपने में भी पेशाब न किया, कभी मेरे नबी ने बिस्तर पर पखाना न किया, कभी माँ के कपड़ों को गंदा न किया। ये माँ के लिए रहमत बन के आया। सर्दी की रातें बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर दे, जितनी भी प्यार करने वाली माँ एक दफा गुस्से के अंदर अपने आप को जो जोड़ती है। अम्मा आमना कहती मुझे कभी ऐसा मौका ही ना मिला, बल्कि आपने फरमाया मेरी आमना माँ ने मेरे अपने बाजू पे मेरा सर रखा, करके रोने लग गई। मोहम्मद अब्बा तो पहले चला गया, दादे के भी आजाद जवाब दे गए, पता मेरा भी कोई नहीं। जब से अब्दुल्ला किया यहाँ तकलीफ होती है, पता नहीं मैं तुझे कब छोड़ के चली जाऊंगी। मोहम्मद तुझे कौन संभालेगा, तेरे कपड़े कौन लेके आएगा? अब मेरी वो माँ की बात अल्लाह ने मेरे जहन में बिठा दी। अल्लाह अकबर। ऐलान नबूवत हो गया। मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए एक बुढ़ी माँ आई, हुजूर ने सलाम को आकर इशारा किया, सहाबा के मजमे में से उसके अम्मा के पास चले गए। ये हुजूर को देख के मोटे मोटे आंसू आंखों से निकालने लग गई। खैर तो है, कहने की नाराज तो नहीं हो गए? आपने फरमाया नहीं, बता कर मेरा दिल चाहता है मैं तेरे लिए कपड़े सी के लाऊं। इतना का हुजूर होके भर भर के रोने लग गए। वो कहने लगी क्यों रोए, कोई बात दिल पे आ गई? अल्लाह अकबर। आज मुझे मेरी माँ के वो नफरत याद आ गए। मोहम्मद तुझे कपड़े कौन पहनाएगा? आज लोग मुझे कपड़े पहनाना सआदत समझते हैं। जा माले गया। अल्लाह अकबर। चल दिन के बाद वो कुर्ता सीखे लाई, मस्जिद नबी के दरवाजे पे कुर्ता लेके खड़ी हो गई। कहने लगी कैसा लग रहा है? हुजूर उठे, वाह वाह माँ के हाथ का पहनूंगा, वाह वाह माँ के हाथ का सिला पहनूंगा। सहाबा इकराम के मजमे में खड़े हुए, पेमन वाला कुर्ता उतारा, अल्लाह अकबर माँ के हाथ का सिला हुआ कुर्ता पहना। अल्लाह अकबर। कहने लगे अम्मा कैसा लग रहा हो? अगर माँ कहती बड़ा सोना लग रहा है तो दुनिया कहती कुर्ते की वजह से अच्छा लगा। अम्मा ने भी अजीब बात में नबी का जमाल भी बरकरार रखा, नबी की बात को भी बरकरार रखा। पैगंबर जब ये मेरे हाथ में था ये कुर्ता कुर्ता ना था, जब तेरे जिस्म पर आया ये भी रहमत का दामन बन गया। तकबीर। मोहम्मद मुस्तफा मकाम मोहम्मद मुस्तफा खिलाफत राशिदा उलमाए हक उलमाए देवबंद भाई आपसे अच्छा भाई कुर्ता दुआएं दी चली गई।
اب نئی چیز میرے پاس آئی ہونے سے کہ یار مجھے دے دے، تو لوگوں یار 2 دن تو ٹھہر جا۔ صحابہ کہنے لگے، دل میں خواہش پیدا ہوئی مجھے مل جائے مجھے مل جائے، لیکن پتہ تھا اس کے علاوہ کرتا کوئی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سارے صحابہ میں مدینے میں بہترین صحابی، مدینے کا بڑا تاجر صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کرتے کی تعریف کرنے لگے، یہاں سے بڑا ہی اچھا ہے، یہ نقشیکار تو بڑے اچھے ہیں، گریبان بڑا اچھا۔ حضور مسکرانے لگ گئے۔ عبد الرحمن زیادہ تعریفیں کرنے کو نہ سمجھ گیا، میرا دل چاہتا ہے تجھے اتار کے دے دوں، کیوں نہیں کہا نہیں، کہا جی ہاں جی مجھے اتار کے دے دو۔ عبد الرحمن کیا یاد رکھے گا، گریبان مبارک کھولا، کرتا اتارا، نبوت والے ہاتھوں سے لپیٹا، عبد الرحمن کی جھولی میں ڈال کے چلے گئے۔ وہ پیمن والا کرتا پہن کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، جب کرتا پہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، چاروں طرف صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن تجھے زیادتی کی، تجھے اچھا نہیں کیا، تجھے پتہ ان کے پاس کپڑے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، رہنے دیتا۔ عبد الرحمن بھی رونے لگ گئے، کہنے لگے صحابہ میرے کرتے کی انگلی نہ اٹھاؤ، میرے سے سمجھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح، میرے کرتا کس لیے لیا؟ خدائے پاک کی قسم اسے میں زندگی میں پہنوں گا نہیں، بلکہ دونوں ہاتھوں میں سر کے اوپر رکھ کر میں گھر لے جاؤں گا اور اپنے گھر والوں کو بلاؤں گا اور کہوں گا دیکھو یہ کرتا ابھی نبی کے جسم سے لگ کے آیا ہے، پھر میں اس کرتے کو اونچی جگہ رکھ دوں گا، بیوی کی بچوں سمیت سب کو بٹھا لوں گا اور پھر ان سے وعدہ لوں گا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد کفن کے طور پہ یہ کرتا مجھے پہنا دے گا، جب یہ کرتا میں قبر میں لے کے جاؤں گا اللہ پوچھے گا عبد الرحمن دنیا سے کیا لایا ہے، جھولی چھاڑ کے دکھا دوں گا، عمل پلے کوئی نہیں، لیکن جسم کے اوپر تیرے نبی کے جسم سے لگا وہ کرتا لے کے آ گیا۔ مقدروں والے صحابہ جو نسبت لے گئے، ہم امیر ہو کر بھی، ہم کلمہ خواہ ہو کر بھی بے مقدرے نکلے، ہمارے پاس بھی کوئی نسبت ہے کیا قبر میں لے کے جائیں؟ نمازوں کا تحفہ، حج کا تحفہ، اللہ کے بندو اور خدا کی قسم کیا نماز ہے 5 منٹ اوپر ہو جائے، 8 منٹ میں جو خدا کے آگے حاضری دے کے چلا جائے، اور جو بچہ اللہ اکبر استاد بچے سے 400 روپیہ لیتا ہے، 8 گھنٹے بٹھا کے رکھتا ہے، اور وہ تو 3 وقت کی روٹی دیتا ہے، 24 گھنٹے پانی دیتا ہے، اللہ اکبر آکسیجن دیتا ہے، گرمی میں ٹھنڈی سردی میں گرم ہوائیں دیتا ہے، بستر سونے کو کھانے کو روٹی، خواہشات کے لیے بچوں کی دولت عطا فرما دی، خدائے پاک کی قسم جس نے 400 روپے لیے وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہے، اور میرے عزیزوں جس نے سب کچھ لیا اس کے لیے 2 منٹ دینے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں 7 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، 6:30 بجے جا کے کئی فجر کی نماز ہو رہی ہے، 7 5 12 اللہ اکبر اور 6 5 11 گھنٹے کی رات ہے، آج نیت کر لو 10.5 گھنٹے بستر کو دو گے، آدھا گھنٹہ مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کو دو گے، اور پھر جھولی پہ لا کے تہجد کی نماز پڑھ کے بیٹھ جانا اور کہہ دینا اللہ آ جا، میں گناہ لے کے آ گیا تو اپنی رحمت لے کے آ گیا۔ وہ یوں نہیں کہے گا پہاڑوں جتنے، وہ یوں نہیں کہے گا جنت کی ساری سرزمین پہ تیرے گناہ سما گئے، اللہ اکبر، وہ رحمت کا قلم بھی پھیرے گا اور ساتھ یہ بھی کہے گا پہلے کیوں نہیں آیا، کس چیز نے روکا ہوا تھا، تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی، بھلا میں تجھے شرمندہ کرتا، بھلا میں تجھے کہتا کل آئیو، او میرے بندے جب تو اپنے گھر سے گناہ لے کے چلا عرش سے میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آنے لگ گئی، او میرے بندے اس انداز میں میرے آج معاف کیا کہ یہاں جو دو فرشتے بیٹھے ان کو بھی پتہ لگنے نہیں دیا، او میرے بندے خوشی خوشی میرے گھر سے لوٹ جا، میں نے تجھے آج سارے گناہوں سے پاک کر دیا۔ 5 وقت اللہ کے آگے حاضری۔ کئی افراد ہوں گے میرے جیسے گاؤں دیہات کے رہنے والے، اکثر گھروں کے اندر جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، 10 افراد گھر کے اندر، بیٹے کو دیکھ کے بکرا سینگ دکھاتا ہے، گائے سینگ دکھاتی ہے، بیوی کو پاس نہیں آنے دیتی، بچوں کو پاس نہیں آنے دیتی، محلے والوں کو دیکھ کے ٹانگیں اٹھاتی ہے،
اللہ اکبر. جو اسے 2 وقت چارہ ڈالتا ہے اسے دیکھ کے اس طرح کرتی ہے. جب وہ پاس آتا ہے اس کے ہاتھ بھی چاٹتی ہے. جب وہ پاس آتا ہے سر جھکا دیتی ہے کہ بیٹھ جا, مار لے جو کر دے, تیرے آگے سر بھی اٹھائیں گے کیونکہ تو ہماری روٹی کا خیال کرتا ہے. تو جو کہے گا کریں گے. منو کا فضل ہمارے پہ جوتے گا تو حل پہ جوتے گا برداشت کریں گے, تو ریڑی پہ جوتے گا برداشت کریں گے, تو گولو تو کنویں پہ جوتے گا برداشت کریں گے. اس لیے تو ہمارا مالک ہے. اللہ اکبر. وہ ایک جانور اپنے مالک کو پہچان گیا. نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی آج تک نہیں پہچان سکا. روٹی اس کی کھاتا ہے, شکر کسی اور کا کرتا ہے. پہناوا اس کا پہنتا ہے, شکر کسی اور کا کرتا ہے. خدا را خدا را خدا را خدا را. اور میرے عزیزوں, اللہ سے یاری لگا لو. دنیا کی یاری قبر پہ چھوڑ کے چلی جائے گی, خدا کی یاری جب تک جنت کے دروازے پہ نہ چھوڑے اس کی رحمت تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گی. اللہ سے تعلق مضبوط, جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اللہ سے تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور میرے بندے اگر چاہتا ہے کہ میں تیرے اپنی رحمتوں والی باہوں میں لے لوں تو میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ. اللہ اس سے کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ. جب تو میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھے گا اللہ تیرے سے محبت کرنے لگ جائے گا. اللہ جسے تیری محبت مل کے کیا ملے گا؟ کہ دنیا کے غموں سے بے فکرہ کر دوں گا, دنیا کی پریشانیوں سے بے فکرہ کر دوں گا, دنیا کی مصیبتوں سے تیری جان چھڑا دوں گا. اور میرے بندے قبر کے اندر تیرا استقبال کیا جائے گا. اللہ اکبر. جو میرے نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا, میرے مصلح پر آ کر رونا شروع کر دیا, مجھے میری عزت کی قسم ہے مصلح پر بیٹھ کے تو روئے گا لیکن قبر میں ہنستا ہوا جائے گا. حضور علیہ السلام کی اتباع. تو بات احمد علی لاہوری رحمہ اللہ علیہ کی ہو رہی تھی. 45 سال لاہور میں شیخ والا میں بیٹھ کے 45 سال درس قرآن دیا. کسی نے حضرت لاہوری رحمہ اللہ سے پوچھا, حضرت جی کا کیا کہ آپ نے قرآن کریم کا 45 سال تفسیر کا درس دیا, آپ نے اس میں کیا پایا؟ فرمانے لگے اللہ اکبر, اس کی تفسیر اتنی آسان ہے. ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں اور گاڑی آ جائے اور آ کے گاڑی اسٹاپ پہ کھڑی ہو جائے, لاہوری پائیدان پر پلیٹ فارم سے پاؤں اٹھا کر پائیدان پہ رکھے, ایک پاؤں پائیدان پہ ہو اور دوسرا پاؤں پلیٹ فارم پہ ہو. لاہوری دوسرا پاؤں اٹھا کر پلیٹ فارم پر رکھنے سے پہلے قرآن کی تفسیر پوری بیان کر دے گا. لاہوری قرآن کی تفسیر کیا بیان کرو گے؟ کہنے لگے میں نے 45 سال قرآن کی تفسیر پڑھی, قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی, مجھے 3 باتیں اس میں سمجھ آئی جو پورے قرآن کی تفسیر کا خلاصہ ہے. اللہ کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ, نبی کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ, اور مخلوق خدا کو راضی کر لو اس کی خدمت کے ساتھ, جنت میں چلے جاؤ گے. آسان قرآن اتنا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا, دیکھنا تو آتا ہے, سینے سے لگانا تو آتا ہے, بوسہ دینا تو آتا ہے, دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کرنا تو آتا ہے. اور بندے بدنصیبی, تجھے پڑھا کوئی نہیں لیکن صبح صبح سینے سے لگا کے بیٹھ جایا کر. مجھے میری عزت کی قسم ہے تو میرا قرآن سینے سے لگائے گا, میں سارا دن اپنی رحمت کے سینے سے تجھے لگا دوں گا. اس کی کتنا کہ لوگوں سے پڑھا نہیں جاتا, آسان کتنا ہے. لوگ شیخ سلیم اللہ خان کا نام تو جانتے ہوں گے, وفاق المدارس عربیہ. اللہ اکبر. ساری زندگی صدارت کا جن کے پاس عہدہ رہا کون تھے؟ اللہ اکبر. شیخ سلیم اللہ خان شیخ الحدیث, شیخ العرب والعجم, حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے اللہ اکبر براہ راست شہید. کہنے لگے 8 سال کا عالم کورس کر کے میں آیا. میرے والد محترم نے, میرے دادے نے میری بڑی آؤ بھگت کی, آؤ بھگت جانتے بڑی خوشی کا میرا پوتا حافظ بن گیا, میرا پوتا عالم بن گیا. کیا ہوگا؟ بیٹے اس سال رمضان المبارک آئے گا, کتنے مقدروں والا تیرا دادا اپنے پوتے سے قرآن پاک سنے گا. میں نے ہنس کے کہہ دیا دادا جی میں عالم بنا, حافظ نہیں بنا.
دادا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں عالم نہیں جانتا، اگر عالم بننے کے بعد بھی قرآن نہ سنا سکا تو تیرے عالم بننے کا فائدہ کیا؟ کہ دادے کی بات میرے یہاں لگی، میں نے کہا اللہ بوڑھوں کی تو نہیں موڑتا، میں بھی نہیں موڑوں گا۔ رمضان المبارک قریب آنے لگا، سلیم اللہ نے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا، چاند نظر آیا، سارا دن قرآن یاد کیا، تراویح میں دادے کو سلیم اللہ نے قرآن سنایا، دوسرے دن میرا بھی 2 دن میں قرآن یاد کیا، دوسرا بارہ یاد کیا، رات کو مسجد میں دادے اور نمازیوں کو قرآن سنایا، تیسرے روزے تیسرا بارہ یاد کیا، دادے کو قرآن سنایا۔ اللہ کی قسم حافظ تھا کوئی نہیں، عالم بن کے آیا، ادھر رمضان المبارک مکمل ہوا، ادھر سلیم اللہ کا قرآن مکمل ہو گیا۔ آسان اتنا ہے، اور یہ قرآن ہے کیا؟ یہ ساری انسانیت کے لیے رہنمائی لے کے آیا، ضابطہ حیات لے کے آیا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادی ان کے سروں پہ رکھنا ہے؟ نہیں، میرے عزیزوں نے کرنا کیا ہے؟ یا کسریں اٹھانی ہو قرآن کو لے کے آنا ہے؟ نہیں، یا چوری قبول کروانی ہو قرآن کو لے کے آنا؟ نہیں۔ اللہ بھلا کرے، مساجد کے اندر وقت دو، عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ دو، قرآن عربی میں پڑھا، اور لوگوں اس قرآن کو اس کی تفسیر اردو میں سمجھو۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، عربی میں تفسیر نہیں کی بلکہ اردو میں اللہ نے اس کی تفسیر کرا دی، سرائکی میں تفسیر کروا دی، سندھی میں پشتون والوں سے تفسیر کرا دی، اور سندھ والوں سے، بلوچستان والوں سے، پنجاب والوں سے، اور میں مشکل اتنا کہ 1400 سال ہو گئے اس کی گہرائی میں پہنچ نہ سکا، لیکن آسان اتنا ہے کہ 6 سال کا بچہ اس قرآن کو حفظ کر کے مصلی پہ کھڑا ہو کے سارا قرآن سنا دیتا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا تم نے 2 باغ آباد کرنے ہیں، 2 باغ، آخری بات سن لو، فرمایا تم نے 2 باغ آباد کرنے ہیں، ایک جنتی باغ، ایک محمدی باغ۔ اس وقت جہاں بیٹھے یہ جنتی باغ ہے، جنتی باغ میں اللہ کے مہمان آتے ہیں، اور میرے عزیزو اللہ کرے یہ مدرسہ ہو، نہیں ہے تو مدرسہ بنا لو، 2 باغوں کی نسبت ہو جائے گی، ایک جنتی باغ کی، دوسرے محمدی باغ کی۔ جنتی باغ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، محمدی باغ میں نبی کے مہمان قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، خلافت راشدہ۔ ایک اللہ والے کو خواب میں ظاہر ہوئی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور آئے مسکرانے لگے، فرمانے لگے اللہ والے کیا بات ہے، جب بھی دعوت کرتا ہے اللہ کی کرتا ہے، کبھی ہماری بھی کر دیا کر۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کی دعوت کیسے کروں اور اللہ کی دعوت کیسے کرتا ہوں؟ کہ جب تیرے دروازے میں صبح کوئی آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے، جو تیرے پاس دیا تو سلام نے دے دیا، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ کملی والے آپ کی دعوت، جب تیرا دل چاہے میں نبی کی دعوت کروں، ضروری نہیں پکوان سینٹر سے دیکھ پکوا کے لا، جو تیرے گھر میں دال ساگ پکی ہو، پیالی میں ساگر ڈال، 2 روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ، ایسے مدرسے میں چلا جا، جا مسافر بچے قرآن پڑھتے ہیں، دسترخوان بچھا کر اس مسافر کے آگے اپنے گھر کا کھانا رکھ، قرآن کا تعلیم علم کھائے گا، تجھے محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ خدا پاک نے آپ کو توفیق بخشی، آپ نے اللہ کا گھر بنایا، اس سے پہلے اس گھر کا وجود نہیں تھا، کالونی نہیں لگ رہی ہے، ابھی تو میرے عزیزوں گلیاں بھی پکی نہیں، لیکن اللہ نے اپنا گھر بنایا۔ میں نے بہت بڑے محقق سے بات سنی، کیونکہ نیٹ پہ تقریریں چلتی ہیں، میں میرے عزیزوں سنی سنائی بات نہیں کرتا جب تک تحقیق نہ کر لوں۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، پورا اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر ہو گیا، ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کیا ہے یہ پتھر کہاں لگانا تھا، یہاں کیوں نہیں لگاتے، کا دیوار مکمل، چھت مکمل، پتھر بچ گیا۔ بعض روایت میں آیا جبرائیل علیہ السلام نے پتھر اپنے ہاتھوں میں لے لیا،
بعض روایت کیا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا پتھر درمیان میں، ابراہیم نے کہنے لگا پیغمبر ذرا زور لگا کے اس پتھر کو مسلو، پیغمبر نے زور لگایا، نبوت والی طاقت سے پتھر کو اپنے ہاتھوں میں مسلا، گریدہ بڑھ گیا، شرما بڑھ گیا، فرمایا جسے ہوا میں جھاڑو، اللہ کے پیغمبر نے ہوا میں جھاڑا، فرمایا ذرا پھونک مار دو، ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، ابراہیم کیا کر رہا ہے، ابراہیم ذرا ٹھہر جا، جب ہوا کے مٹی کے ذرے پتھر کے ذرے غائب ہو گئے، وہ کہہ رہا ہے ابراہیم یہ مٹی کے ذرے تو نے پھونک ماری، اللہ نے سارے عالم میں پھیلا دیے، جہاں جہاں یہ ذرہ گرا وہاں وہاں جب تک مسجد نہیں بن جائے گی قیامت نہیں آئے گی۔ لگ رہا ہے ایک ذرہ یہاں بھی گر گیا تھا، تم نے کہاں بنائی، تم نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی۔ ہم تو آج تک اپنا مکان نہ بنا سکے، خدا کا گھر بنائے گا کون؟ اللہ نے بنایا، اور جن کو اللہ نے چنا، جنہوں نے 100، جنہوں نے 10، جنہوں نے 20، جنہوں نے 5000 دیا، عالم ارواح میں اللہ نے نصیبوں کو چن لیا تھا، وہی کھاتے لکھ دیا تھا کہ ان کا پیسہ بلڈنگوں پہ نہیں لگے گا، ان کا پیسہ مارٹ پہ نہیں لگے گا، ان کا پیسہ خدا کے گھر پہ لگے گا۔ جب میرا عزیز و حکم آیا، میرے نبی نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ صحابہ اکرام کے رنگ اڑ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اے انس، اے مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، بلال کیا ہوا؟ حضور کے آگے کھڑے ہو کے کملی والے تل میں کرتا نہیں، مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہیں ملتا، تیرا گھر کون بنائے گا؟ جبرائیل آ گئے، پیغمبر اپنے یاروں سے کہ آنسو صاف کر لیے، آنسو صاف کر لو۔ کون کہتا ہے مربوں پہ بناؤ، کون کہتا ہے گھر پہ بناؤ، کون کہتا ہے کنال پہ بناؤ، کون کہتا ہے مرنوں پہ بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جتنا مکھی کا سر ہے، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہے، چڑیا کا گھونسلہ برا، 2 نمازیوں کی جگہ بنا دو، تم 2 نمازیوں کے مصلے بنا دو، اللہ جنت کے اندر دنیا سے بڑا گھر بنا دے گا۔ اب بتاؤ اللہ کا گھر کون کون بنائے گا؟ جن کے پاس زمین کوئی نہیں کہہ دو انشاءاللہ بنائیں گے، جن کے پاس پیسہ کوئی نہیں کہہ دو انشاءاللہ بنائیں گے۔ 2 باغ بنانے ہیں، جنتی باغ بھی اور محمدی باغ بھی۔ جنتی باغ کون کون بنائے گا؟ محمدی باغ کون کون بنائے گا؟ انشاءاللہ۔ یا اللہ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تھا تو کر دے۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے یہ سعادت بھی ہمیں نصیب فرما۔ میرے عزیزوں آج کے بعد اپنی سوچوں کو بدلو، ہم دکان والے نہیں آئے، ہم کاروبار والے نہیں آئے، ہم میرے عزیزوں کن سے تاجر بن کے نہیں آئے، ہم زمین والے بن کے نہیں آئے، ہم تو دنیا میں نبی والے کام والے بن کے آئے ہیں۔ کہہ دو دنیا کے اندر نبی والے کام والے بن کے آئے، اور نبی کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ نبی کا کام ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، مدینے کی چوکھٹ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، دنیا والوں کو بتا دو اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، اللہ کے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ، عزت یہاں ملے گی، بلندی یہاں ملے گی، سرخروئی یہاں ملے گی، رزق میں برکت یہاں ملے گی، بچوں کے نصیب یہاں بنیں گے، بچوں کے نصیب یہاں ملیں گے، بے روزگاری یہاں سے دور ہوگی، پریشانیاں یہاں سے دور ہوگی، بیماریوں کے مسئلے یہاں ہوگے۔ تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کہتا ہے نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھنا تیرا کام ہے، دنیا کے اندر آسمان کے ستاروں کی چمکا دینا میں خدا کا کام ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ ایک اور کام آخری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے احسانات ہیں، کثرت سے حضور کا درود شریف پڑھیں۔ ہمارے اکثر ناظرین حضرات کہتے ہیں بڑا درود شریف پڑھو چھوٹا پڑھو، جس میں میرے نبی کا نام آ جائے وہ درود شریف چھوٹا ہوا ہی نہیں کرتا ہے۔ ہمارے بزرگ میں ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے،
کہنے لگے سو رہا تھا، خواب آیا، خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے خواب میں ریسیور اٹھایا، میں نے کہا السلام علیکم، ایک عورت کی بات، وعلیکم السلام، میں نے کہا کون؟ کہا تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے کہا اماں خیر؟ کہا بیٹے کیا بات ہے، میں تیری ماں نہیں، ہم تمہاری مائیں نہیں؟ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹے جب بھی درود پڑھتا ہے تو حضور پہ پڑھتا ہے، ہمارے پہ بھی پڑھ لیا کر۔ میں نے کہا اماں میں کیا پڑھتا ہوں؟ کہا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ اماں پھر کیسے پڑھوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کر، حضور پر بھی ہو جائے گا اور ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا۔ کہنے لگے بس میں اٹھا، وضو کیا، میں نے تہجد پڑھی، میں نے درود شریف پڑھا۔ چند دن ہی گزرے تھے، اسی طرح مجھے خواب آیا، میں نے ریسیور اٹھایا، اماں مسکرانے لگی، کہا بیٹے تو بستر پر بیٹھ کر ہونٹوں کو ہلاتا ہے، تیرے منہ سے درود نہیں نکلتا، فرشتے ہماری خبروں میں آ کے پہنچا دے۔ یہ نسبت ہے حضور سے، کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سواری پر، بچوں کو چھوڑنے گئے، بچوں کو لینے گئے، ہر حال میں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح میرے عزیزو یار کا فون آتا ہے نا، یا بچے کا باہر سے فون آئے تو فون میں ڈسٹرب نہ ہو، پرابلم نہ ہو، بچے شور نہ کریں، چھت پہ چڑھ کے تنہائی میں جا کے سنتا ہے، کمرے بند کر کے کھڑکیاں بند کر کے سنتا ہے، ایسے ہی مصلی پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے پھر آنکھیں بند کر کے تو جیلم کے بازار اور کالونی میں نہیں بیٹھا، اس وقت مسجد نبوی شریف میں حضور کے روضہ انور کے سامنے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا ہے، اور سنہری جالیوں میں اندر حضور کے روضے کا دیدار کر کے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر درود پڑھ رہا ہے، ان پر سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر پڑھ کے دیکھو مزہ آئے گا، چلتے پھرتے پڑھو، لیکن بستر پر سونے سے پہلے توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اور درود شریف کی کثرت۔ ایک معمول بناؤ زندگی کا، 10 منٹ کا مجلس ذکر کر لیا کرو، اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد 115 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 115 مرتبہ الا اللہ، 115 مرتبہ اللہ، 115 مرتبہ ہو، یہ بھی میرا اللہ کا نام ہے۔ پھر آنکھیں بند کر کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ کے تعلق کے ساتھ زبان لگا کے ناک کے ذریعے سانس لے، اور دل کی دھڑکن جب دھڑکے تو محسوس کرو دل دھڑک بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب آج سے 7 سال پہلے، آخری بات انہیں آگے بھی جانا ہے، آج سے 7 سال پہلے یہ ٹھیکہ ہے ہری پور کے علاقے میں، ایک بزرگ گزرے سید عبد الماجد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گجر خان 10 سال سے میں فجر کا درس دیتا ہوں الفائے راشدی مسجد، تو وہاں کے اسپتال کے MS ڈاکٹر رفاقت علی مجھے اپنے گھر لے گئے سیری کے لیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ عبد الماجد صاحب جو میرے پیر ہیں، میں نے کہا کہاں؟ کہا جمعے کے دن گھر آتے ہیں، پھر پورا ہفتہ کوئی پتہ نہیں کہاں۔ میں نے کہا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، کا نمبر لے لیجیے۔ میں واپس اپنے پیر محل تبلیغی مرکز میں آ گیا، 10 سال ہو گئے کراچی میں تھا، اس کے بعد تبلیغی مرکز پیر محل ضلع اکتوبر 1 سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ وہاں آیا، میں نے ہفتے کے دن شاہ جی کو فون کیا، السلام علیکم، انہوں نے پوچھا کون کہاں سے؟ میں نے کہا عبد الحنان من پیر محل پاکستان۔ کہنے لگے بیٹے تعارف ہو گیا، میرے پر ایک احسان کر دے، دن میرے بڑے تھوڑے ہیں، اپنی مسجد میں مجلس ذکر شروع کرا دے۔ میں نے کہا جی میں تو فیض یافتہ ہوں حضرت جی نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو کہنے لگے جس کا بھی ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے فیض ملا حضرت والا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ سے، پھر مجھے فیض ملا مولانا عبدالوہاب لاہوری خلیفہ مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر مجھے اجازت ملی چکوال سے، تو اب یہ 5ویں اجازت درخواست اللہ حضرات، یہ 5ویں اجازت۔ کہنے لگے میں یہ نہیں کہتا میرا مرید بن، یہ ذکر شروع کر دے اور میرے سے ملاقات کر، میری بدنصیبی۔ میں نے کہا کہاں جاؤں، ابھی رمضان المبارک گزرا اتنی دور۔ میں نے کہا آؤں گا، جمعرات کو میں نے مجلس ذکر کر دی، بڑے انوارات دیکھے۔ اگلے دن میں نے فون کیا، کہنے لگے بیٹے دن بہت ہی کم ہے، میرے پاس آ جا۔ میں نے کہا جی آؤں گا آؤں گا آؤں گا۔ ان کا جنازہ مولانا عبد الرحمان ہزاروی صاحب نے پڑھایا، پوچھ لینا
جنازے سے ایک دن پہلے انہوں نے کیا کہا؟ میں نے کہا آؤں گا. میں نے کیا منگل کو فون. میں نے کہا حضرت طبیعت کیسی؟ کہنے بہت خراب ہے. میں نے کہا حضرت آ جاؤ. اللہ کا شکر ہے تم آ جاؤ. میں نے کہا انشاءاللہ میں جمعے کے بعد آ رہا ہوں. کہنے لگے بیٹے پھر میں تجھے گھر نہیں ملوں گا, گھر سے 3 میل کے فاصلے پہ ملوں گا. میں نے کہا میں وہاں کہاں کو تلاش کروں. پھر انہوں نے بک ڈپو کا نام بتایا. اسٹاپ پر اترنا, ڈیڈا میں یہاں بک ڈپو پہ آنا, پوچھنا عبد الماجد کہاں ہے, وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے آئے گا. میں نے بدھ کے دن تو فون نہ کیا, جمعرات کو میں نے فون کیا. بیٹے اب بھتیجے عبد اللطیف نے اٹھایا. میں نے کہا شادی کہاں ہے؟ کہنے لگے کل ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا قبر کہاں بنی؟ گھر سے 3 میل کے فاصلے پہ بنی. کہتے ہیں مولانا عجل الرحمان ہزاروی بڑگرام میں تھے. ان کو ایک دن پہلے فون کیا, حضرت کہاں ہو؟ بڑگرام میں. کل عصر کی نماز سے پہلے آ جانا, آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے. یہ اللہ والوں کا تعلق ایک نسبت بتا رہا ہوں. ان سے مجھے اجازت ملی اور انہوں نے کہا تھا اس اجازت کو عام کر دے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے, جیسے میرے عزیزوں اپنے بچوں کو موبائل پہ گیم کھلاتے ہو, اپنے بچوں کو بٹھا کے کہو, کیا ہو سارے مل کے کہیں لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ 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 اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مراقبہ وہی کہ ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لیں, زبان کانوں کے ساتھ لگائیں, سر جھکائیں, دھیان اللہ کی طرف ہو, متوجہ اللہ کی طرف ہو, ناک کے ذریعے سانس لیں اور دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ.